بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ہرش 3 دن سے مسلسل سو رہا تھا۔ امرتا نے ہرش پر ریسرچ شروع کی تھی۔ کچھ شیطانی بابوں نے اسے بتایا کہ ایسا انسان جسے مرنے کے بعد شیطان کے ذریعے زندہ کیا جائے وہ انسان نہیں شیطان ہوتا ہے۔ اسے تازہ گوشت اور خون کی طلب اور ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ ایک انسان سے بھوک مٹا لے تو 3 سے 6 دن تک سویا رہتا ہے، مگر 7ویں دن جاگ جاتا ہے، اور ہر دن بھوک کی شدت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور پڑتا جاتا ہے اور پھر کسی بھی میسر انسان کو کھا لیتا ہے، مگر اسے ہر 6 دن بعد 1 یا 2 انسان مل جائے کھانے کو تو نیند کا دورانیہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ مگر بہتر ہے تم اسے بھسم کر دو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ امرتا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ ہرش کو کیسے ختم کرے گی۔ دنیا میں انسان کسی جذبے سے نہیں ہار سکتا۔ محبت میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو چاروں شانے چت کرا سکتی ہے۔ امرتا بھی ہار گئی تھی۔ امرتا نے ایک ٹرک میں رات کو سامان اور سوتے ہوئے ہرش کو لوڈ کرایا۔ ٹرک ڈرائیور اور ایک نوعمر لڑکا سامان لوڈ کرتے رہے۔ ہرش کو دیکھ کر نوعمر لڑکا گھبرا گیا، مگر استاد کے خوف سے چارپائی پر سوئے ہرش کو بھی ٹرک کے پچھلے حصے میں ایک طرف آرام سے رکھ دیا۔ امرتا ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی، دل جیسے خون کے آنسو رو رہا ہو، اور عملیات کا کمرہ جیسے چیخ چیخ کر امرتا کو روک رہا ہو۔ ٹرک منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا اور سندھ کے صحرا میں جھوپڑیوں کے طرز کے گھر کے سامنے روک دیا گیا۔ یہ امرتا کا نیا پڑاؤ تھا جو بستی سے کافی دور صحرا میں تھا۔ ٹرک ڈرائیور اور لڑکا بھی کافی تھک چکے تھے۔ سفر میں 2 دن ہو چکے تھے۔ ٹرک ڈرائیور نے امرتا سے وہیں رہنے اور تھکاوٹ ختم ہونے کے بعد واپس جانے کی بات کی، جو امرتا نے خوشی خوشی مان لی۔ ہرش بھی رات کو نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ امرتا نے ہرش سے ڈھیروں باتیں کی، مگر ہرش سپاٹ تاثرات سے خلاؤں میں گھورتا رہا۔ ہرش، میں نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہرش کا یہ سننا تھا کہ اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ خون، مجھے تازہ خون چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہرش باولا ہو چکا تھا۔ امرتا نے ہرش کو ساتھ والی جھونپڑی میں لے جا کر چھوڑ دیا اور خود باہر سے دروازہ پھیر دیا۔ اندر سے ڈرائیور اور نوعمر لڑکے کی یکے بعد دیگر 2 چیخیں بلند ہوئیں اور معاملہ اختتام کو پہنچ گیا۔ ہرش نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جھوپڑی میں ڈرائیور اور لڑکے کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ امرتا نے ٹرک سے روزمرہ کا سامان نکال کر جھوپڑی میں سیٹ کر دیا۔ اب اسے 2 ہفتے تک ہرش کے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اب اس ویرانے میں ہرش کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، مگر زندہ رہنے کے لیے عملیات کا کام بھی کرنا تھا تاکہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکے۔ آج 12واں دن تھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ امرتا نے پہلی بار کسی اجنبی کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ امرتا خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہرش کا کھانا بھی آ جانا تھا اور سامان کو سیٹ کرنے کے لیے مدد بھی۔ امرتا نے اس اجنبی کو اشارے سے بلایا۔ وہ اجنبی 30-35 سال کا تھا جو شہر کمائی کے لیے جا رہا تھا۔ امرتا کو دیکھ کر اور بلانے پر امرتا کے پاس آ گیا۔ امرتا نے اسے کچھ پیسوں کا لالچ دے کر سامان اتارنے کو کہا۔ غریبوں کی بستی میں رزق کا ملنا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے مترادف تھا۔ آدمی نے حامی بھر لی۔ آج 12واں دن تھا۔ امرتا کو ہرش کی خوراک کا بھی 2 دن میں انتظام کرنا تھا اور شکار خود چل کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اگلے دن دونوں نے ٹرک سے سامان اتار کر جھونپڑیوں میں ترتیب سے رکھ دیا۔ امرتا نے عملیات کا تمام سامان ٹرک میں رہنے دیا۔ سامان ترتیب دیتے دیتے رات ہو گئی۔ آدمی رات بسر کرنے کے غرض سے وہیں رہ گیا۔ اگلے دن امرتا سے رخصت لے کر آدمی اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے لگا، مگر ہرش نیند سے بیدار نہ ہوا۔ امرتا نے ایک ڈنڈے سے جاتے ہوئے آدمی کے سر پر وار کیا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر بہت مشکلوں سے لاش کو گھسیٹتی ہوئی اسے ہرش کے کمرے میں لے گئی۔ ہرش سارا دن سویا رہا۔ آدھی رات کو بیدار ہوا تو امرتا نے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہرش کو لاش کھانے کی دعوت دی۔ ہرش جنگلی جانور کی مانند لاش پر ٹوٹ پڑا اور 1 گھنٹے میں لاش کو صفا چٹ کر گیا۔ امرتا اسے بیٹھی دیکھتی رہی۔ ہرش اب بہت صحت مند ہوتا جا رہا تھا۔
اور حیران کن بات کہ وہ لاش کو کھانے کے بعد سویا بھی نہیں اور چاقو چوبند لگنے لگا۔ صبح سویرے امرتا نے عملیات کا سامان ٹرک میں سے نکالا اور سامان کو ترتیب دینے لگی۔ اس کام سے فراغت کے بعد کچھ ضروری عملیات کا سامان لے کر ہرش کو ساتھ لیا اور آبادی کی جانب چل پڑی۔ گاؤں میں لوگ دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امرتا نے اپنا بھیانک چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، جبکہ ہرش کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر مسلسل چل رہا تھا۔ آبادی میں موجود بازار میں دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور سامان کی پوٹلی سامنے رکھ لی۔ کافی دیر تک دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کر کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں پیرنی امرتا ہوں اور یہ میرا شوہر ہرش ہے۔ مجھے خواب میں ایک بزرگ نے یہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کو بھیجا ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ ایک سمجھدار بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم ہماری مدد کو آئے ہو تو میری مدد کرو۔ میری ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اسے واپس لے آؤ۔ سب لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا۔ امرتا نے بوڑھے شخص کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوٹلی میں سے ایک کالا کپڑا نکال کر ایک کالی سیاہ مرغی کی فرمائش کی۔ ایک شخص چند منٹوں میں کالی مرغی لے آیا۔ امرتا نے کالا کپڑا بوڑھے کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے بوڑھے کا چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا۔ کچھ لمحوں تک منتر پڑھتے پڑھتے امرتا نے کالی مرغی کا سر ہاتھوں سے بے دردی سے بوڑھے شخص کے چہرے پر عین آنکھوں کے اوپر نوچ لیا۔ بوڑھے شخص اور مرغی کی دردناک چیخ کے ساتھ ہی خون بوڑھے شخص کی آنکھوں پر گرا اور ساتھ ہی کالے کپڑے کو آگ لگ گئی۔ بوڑھے شخص کی دردناک چیخوں نے فضا میں خوف و ہراس پھیلا دیا، مگر جیسے ہی کپڑا جل کر راکھ ہوا تو بوڑھے شخص کا چہرہ سلامت تھا اور وہ دونوں آنکھوں سے بالکل ٹھیک دیکھ پا رہا تھا۔ وہاں کے لوگ اسے معجزہ قرار دینے لگے۔ سب نے دھکم پیل کی کہ ہم اپنے اپنے مسائل کا حل نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ امرتا شام تک یہی سب نمٹاتی رہی اور چند گھنٹوں میں پوری بستی میں مشہور ہو گئی، جبکہ ہرش ایک طرف بیٹھا رہا جیسے اسے دنیا سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ امرتا سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے واپس اپنے ٹھکانے تک جانا چاہتی تھی۔ سب لوگ اسی لالچ میں تھے کہ اس سے اپنے کام نکلوا لیں۔ امرتا نے سب سے اجازت چاہی تو لوگوں نے اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچانے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ وہ چاہتی بھی یہی تھی کہ لوگ خود اس تک رسائی حاصل کریں۔ بہت سے لوگ ہجوم کی صورت میں اسے اس کے ٹھکانے تک چھوڑ آئے۔ وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ اسے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہرش باہر بیٹھا تھا۔ امرتا اٹھ کر ہرش کی جانب بڑھی۔ ہرش کیا ہوا؟ ہرش نے گردن موڑ کر امرتا کی جانب دیکھا۔ میری ماں کہاں ہے؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو ہرش نے اپنی نئی زندگی کی شروعات سے اب تک ادا کیے تھے۔ امرتا نے بے دردی سے جواب دیا، مر گئی ہے وہ۔ الفاظ کی ادائیگی کے بعد امرتا کو اپنی گردن ہرش کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ سانس لینے سے قاصر ہو گئی۔ صبح جب امرتا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جھونپڑی سے باہر اسی مقام پر پڑے ہوئے دیکھا جہاں ہرش اس کی گردن دبا رہا تھا۔ وہ مری نہیں تھی تو یہ سب کیا تھا؟ کیا کوئی خواب؟ اگر خواب تھا تو وہ یہاں باہر اسی مقام پر کیوں پڑی ہے؟ امرتا اٹھ کر کمرے میں آ گئی جہاں ہرش بیٹھا تھا۔ امرتا نے ہرش کی جانب دیکھا جہاں کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہرش کی جانب کھڑی گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ باہر سے کسی آدمی کی صدا بلند ہوئی، پیرنی رانی اندر آ سکتا ہوں؟ امرتا نے خود کو چادر میں چھپاتے ہوئے اجازت دے دی۔ دن بھر لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ کل والے مرید اپنے خواہشوں کی تکمیل پر تحفے تحائف لائے ہوئے تھے۔ سب اپنی بساط کے مطابق سامان لائے، جن میں مرغیاں، بکریاں، گائے وغیرہ شامل تھی۔ امرتا کو لوگوں نے وہیں ان چیزوں کو پالنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ امرتا خوش تھی۔ شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ کاروبار کو دوسرے دن ہی عروج نصیب ہو گیا۔ امرتا نے رات کو عملیات کی تیاری کی اور سو گئی، مگر رات میں جب امرتا کی آنکھ کھلی تو امرتا نے ہرش کو زندہ جانوروں کو نوچ نوچ کر کھاتے دیکھا۔ امرتا نے بھی شکر ادا کیا کہ ہرش اب انسانوں کے بجائے جانوروں کو کھائے گا، جو اس کے لیے مسائل میں کمی کا اندیہ ہے۔ صبح بہت سے جانور غائب تھے، مگر امرتا پرسکون تھی۔ زندگی کا پہیہ اسی طرح چلنے لگا۔
امرتا کے پاس جو خواتین اکیلے آتی یا شام کے بعد آتی، ہرش انہیں کچا کھا جاتا۔ لوگوں میں اس بات کا خوف و ہراس بھی پھیل رہا تھا، مگر کسی کا شک پیرنی رانی یعنی امرتا کی جانب نہیں جاتا تھا۔ امرتا بھی اس معاملے میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جبکہ ہرش ہر بڑھتے دن کے ساتھ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ مگر امرتا کو اس بات پر اب بھی حیرت تھی کہ ہرش کیسے اپنی ماں کا پوچھ سکتا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ امرتا پر اندھا اعتبار اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے امرتا کی ہر فرمائش پوری کر رہے تھے، چاہے وہ کسی انسان کی قربانی ہو یا نومولود بچے کی۔ ساتھ کے علاقوں میں بھی لوگوں کا یہی حال تھا۔ علاقے کا سردار بھی اسی چکر میں پڑ گیا اور علاقے میں سے بندے غائب ہونا عام بات سمجھی جانے لگی۔ امرتا نے اس علاقے میں جڑیں مضبوط کر لیں۔ ہرش کو خوراک کی کمی نہ تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ایک رات جب امرتا ایک لاش پر عمل کر رہی تھی، وہ مطمئن تھی کہ ہرش اب اپنی بھوک مٹا چکا ہے، وہ اسے اس عمل میں کسی قسم کی دقت نہیں دے گا۔ وہ تسلی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر عین اس وقت جب لاش کو بھسم کرنا تھا، ہرش کسی درندے کے مانند آوازیں نکالتا ہوا آیا اور لاش پر جھپٹ پڑا۔ امرتا لاش کو بھسم نہ کرتی تو عمل الٹا پڑ جانا تھا، جس سے امرتا کو جان و نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ سامنے ہرش لاش کو بھنبوڑ کر نوچنے میں مصروف تھا، جبکہ امرتا اسے روکنے کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ امرتا نے اپنے سامنے سے جلتی ہوئی آگ میں سے ایک جلتی لکڑی اٹھا کر ہرش کو مارنا شروع کر دی، مگر ہرش پر جنون سوار تھا۔ امرتا نے اب لکڑی کو ہرش کے منہ پر مارنا شروع کر دیا، مگر ہرش کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے جلنے کی وجہ سے مسخ ہو چکا تھا۔ امرتا اس کے طاقتور جسم کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی اور جان چکی تھی کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جوں جوں وہ لاش کو چبا کر ختم کر رہا تھا، امرتا کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ امرتا کا بھی انجام اس لاش خوری کے عمل کے ساتھ ساتھ قریب آ رہا ہے۔ امرتا نے ایک آخری کوشش کی۔ امرتا نے ہرش کو لاش سے دور دھکیلا، مگر انسانی گوشت کھاتے ہرش نے امرتا کو ایک ہاتھ سے اتنا زوردار دھکا دیا کہ امرتا آگ میں منہ کے بل گری۔ بدنما آدھا کالا چہرہ اور باقی چہرہ آگ میں پوری طرح جھلس گیا۔ اب دیکھنے میں وہ دونوں ہی کوئی اور مخلوق لگ رہے تھے۔ امرتا درد کے مارے چیخ رہی تھی اور ہرش لاش خوری کے مزے لے رہا تھا۔ امرتا کو اپنا اختتام معلوم ہو چکا تھا۔ امرتا کی ہرش سے محبت بھی بھاپ بن کر اڑ چکی تھی۔ امرتا کا جسم پاؤں کی جانب سے راکھ بن رہا تھا۔ امرتا نے پاس پڑے تیز دھار چاقو سے ہرش کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے پر دل کی طرف وار کیا۔ امرتا کا جسم اب 50% جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ امرتا نے چاقو ہرش کے سینے سے نکال کر پھر سے ایک بار پوری قوت سے بھرپور وار کیا۔ ہرش کی ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ خون کا فوارہ امرتا کے بھسم ہوتے وجود کو تربتر کرنے لگا۔ امرتا نے شیطان سے جان کی امان مانگنا شروع کر دی، مگر شیطان نے عمل میں بھنگ پڑنے پہ نہ مہاراج کو معاف کیا تھا نہ امرتا کو۔ دونوں ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ امرتا جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ ہرش زخمی حالت میں صحرا میں غائب ہو گیا۔ سالوں بیت چکے ہیں، مگر صحرا میں کوئی بھی شخص جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ پولیس اور وائلڈ لائف والے ہر گم ہونے والے شخص کی گمشدگی کا یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ علاقے میں خونخوار جانور ہے۔ دوسری طرف ہرش آج بھی صحرا میں انسانوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اور جو انسان اسے نظر آتا ہے اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ امرتا اپنے انجام کو پہنچ گئی، مگر انسانوں کے درمیان ایسا درندہ چھوڑ گئی جو آج بھی صحرا میں انسانی لاشوں کو نوچ رہا ہے۔